اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت صاحب کے متعلق ایک اور سوال جو بہت ضروری ہے میرے خیال میں ہمارے لیے جاننا، آپ کا علاقہ کون سا تھا، اس بارے میں کچھ؟ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر اوریجنلی یہ آذربائیجان اور تبریز سے 40 مائلز اوے ایک علاقہ ہے، قصبہ میروند، ٹھیک ہے، اور اس علاقے سے آپ کا تعلق تھا۔ اور پھر آپ جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے مورخین ہیں، جو ہمارے برٹش مورخین ہیں، انہوں نے لکھا ہے ان کے متعلق جی جی کہ یہ ایک سیلانی شخصیت تھے جو سیر کرتے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، اور میں تو اس کو کہوں گا یہ سیر فی الارض کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ سندھ میں وارد ہوئے تھے۔ ان کا اوریجنل علاقہ آذربائیجان اور تبریز سے کے پاس وہ قصبہ جو میروند ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ کو عثمان مروندی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا حسین عثمان مروندی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ آپ یعنی کہ آذربائیجان کے تھے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے سندھ پہنچے، اور ان کا مزار بھی سندھ میں ہے۔ ہاں جی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سندھ جو اب ان کے نام سے منسوب ہے، جی جی، سندھ میں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل قیام محض 6 سال کا ہے، 6 سال، صرف 6 سال کا عرصہ۔ اور آپ کی ایج کتنی تھی؟ آپ تب 90 کے ارد گرد، کیونکہ مکمل ایج آپ کی 110 114 یا 100 سال کے قریب تھی، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ اگر آخری 6 سال انہوں نے 7 میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حیران کن بات یہ آپ نے پوچھا کہ کس علاقے سے آئے تھے اور حالات کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، تو سندھ کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پر ایک ہندو مہاراجا تھا جیسر جی، ٹھیک ہے، یہ بالکل کمیٹڈ اور مسلمہ تاریخ کی حقیقت ہے، اور جیسر اس قدر سخت اور ظالم حکمران تھا۔ آپ نے اردو میں ایک ضرب المثل سن رکھی ہوگی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، ہاں ہاں بالکل، جیسر جی کا نام ہی چوپٹ راج تھا، چوپٹ راج، اچھا اچھا، اسی کے اس دور حکمرانی کو چوپٹ راج کہا جاتا ہے، راجا چوپٹ بھی اس کا نام مرقوم ہے۔ تو اس کے خلاف آپ دیکھیں اس 6 سال کے عرصے میں حضرت سخی لال شاہ باز قلندر اتنی کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، میزان الصرف، یہ صرف دوم، ربضات، عقل، اجناس، منشد، اور ساتھ میں جو وہاں کا سخت ترین ظالم حکمران ہے راجا چوپٹ، اس کے خلاف جہاد بھی کر رہے ہیں، کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، کلمہ حق بلند کیا۔ اور یہ نہیں کہ آپ کو لاؤ لشکر لے کر میروند سے یہاں پر آئے تھے، بلکہ وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے بلند کیے ہوئے نعرے کی اتباع میں وہ ظالم حکمران کا تختہ الٹتے ہیں۔ اور یہ بہت ایک ایسا سخی لال شاہ باز کے اندر کی زندگی کا گوشہ ہے جس کو محض ان کی کرامات کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ جی جی، کرامات کا اپنا ایک وجود موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کرامات کے ساتھ ساتھ جس شخصیت نے اپنی عملی زندگی میں کوئی تحریک پیدا کی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی غیر معمولی صلاحیت موجود ہوگی۔ جیسے ہم نبی اکرم علیہ السلام کے غزوات اور سریات دیکھتے ہیں تو ان غزوات میں نبی اکرم کے معجزات بھی موجود ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف معجزات کی بنیاد پر آپ نے جنگیں جیتی، بلکہ آپ کا اس میں جو عسکری قیادت تھی، آپ کا جو عسکری رول تھا، اس کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ اسی طرح ہم جب سخی لال شاہ باز قلندر علیہ رحمت کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ محض 6 سال کے عرصے میں اتنی بڑی سلطنت کے خلاف آپ نے کلمہ حق بلند بھی کیا، اور آپ کی تحریک بالکل کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور اس کے ساتھ لوگوں کو آپ درس و تعلیم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تعلیمات بھی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے نفوس کو پاکیزگی عطا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کو ایک اجتماعی معاشرتی اخوت میں باندھ رہے ہیں، اور یہ حضرت سخی لال شاہ باز قلندر کی بہترین کمپنسیشن ہے انسانی معاشرے میں۔